الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الحديث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، مرتبہ، رتبہ، شان اور شوقت اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو میرا اور آپ کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس نبی آخر الزمان کو رب تعالی نے پوری انسانیت کے لیے ہادی، رہنما، امام، مقتدا اور پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، زندہ دل، سفید ریش بزرگوں، عفت و حیا کی چادر میں میری لپٹی ہوئی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا یہ کلام قرآن مجید انقلابی کتاب ہے، اور انقلابی کتاب کے ساتھ روحانی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب اس دور کے لوگوں کے لیے صرف نازل نہیں ہوئی، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور نہ ہی اس کتاب کے اندر صرف اس دور کے لوگوں کے مسائل کا حل ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر بندے کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کے اندر بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، جن قوموں نے، جن نسلوں نے قرآن کو چھوڑ کر، جن اصولوں کو اپنا کر خوبصورت زندگی گزاری ہے، سنہرے اوقاف، سنہرے اصولوں کو اپنے سامنے رکھ کر اچھی اچھی خوبصورت زندگیوں کو گزارا ہے، تو میرے بھائیوں، دوستوں، وہ سارے سنہرے اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح جو قومیں، جو نسلیں جن وجوہات کی بنا پر، جن اسباب کی بنا پر تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں نا، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری وجوہات، وہ سارے اسباب، وہ ساری خرابیاں، وہ ساری کوتاہیاں، وہ ساری کمیاں قرآن مجید میں تفصیل سے بیان فرمائی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، قرآن انقلابی کتاب ہے، قرآن روحانی کتاب ہے، انقلابی ایسی کتاب ہے جو انسان کو تبدیل کر دینے والی۔ انسان جب اس کلام کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دل کی دنیا کو چینج کر دیتا ہے۔ انسان کی دل کی دنیا ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا، صرف رٹا لگانا نہیں، یا دن میں ایک سپارہ پڑھ لینا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اصول بیان فرمائے ہیں جن سے ہماری دنیاوی اور آخرت کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں فرشتوں سے تو ہوتی نہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، بنی آدم خطا کار ہے۔ آدم علیہ السلام کا ہر بچہ خطا کار ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے، وہ معصوم ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوا کرتی، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ان کی زندگیاں گزرا کرتی ہیں۔ لیکن باقی جتنے بھی انسان ہیں وہ خطا کار ہیں، وہ غلطیوں کے پتلے ہیں۔ کبھی انسان سے رات کی تنہائیوں میں گناہ ہو گیا، دن کے اجالوں میں گناہ ہو گیا، ہاتھوں کا گناہ، ٹانگوں کا گناہ، آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں گناہوں سے صاف ہوں، میں گناہوں سے پاک ہوں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، گناہ انسان سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کی رگوں کے اندر شیطان خون سے زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ شیطان انسان کی رگوں میں خون سے زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، جب شیطان آپ کے جسم میں آپ کے خون سے زیادہ تیز دوڑتا ہے تو آپ کیسے غلطی سے پاک صاف ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جتنی بھی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان غلطیوں کو معاف کروانے کا بھی پورا ایک اصول، ایک طریقہ بیان فرمایا ہے۔ یہ کتاب ایسی روحانی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، ابلیس لعین سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ میری بات کو ذرا سمجھیے گا، دونوں کی غلطیوں میں کیا فرق تھا؟ کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور ابلیس لعین نے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ دونوں کی غلطیوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ فرق یہ تھا، آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی نا، فوراً اللہ کے حضور پیش ہوئے اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اللہ تو نے معاف نہ کیا، میں تباہ برباد ہو جاؤں گا۔ اپنے آپ کو پیش کر دیا، گر گئے، تکبر نہیں کیا، انا نہیں دکھائی، غرور نہیں کیا۔ غلطی ہوئی تو فوراً گر گئے، رب کے سامنے دعائیں مانگنے لگے، اللہ غلطی ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ ابلیس لعین سے غلطی ہوئی تھی تو کیا کہتا ہے؟ قال انا خیر من، تکبر کیا، اپنی انانیت کو، اپنے عقل کے گھوڑوں کو دراتے ہوئے کہتا ہے قال انا خیر من، اللہ میں اس بشر سے جو بہتر ہوں، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ کس طرح؟ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی فطرت یہ ہے جب اسے جلایا جاتا ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی کی فطرت یہ ہے جتنی بھی اونچائی سے پھینکے تو نیچے کی طرف آتی ہے۔ لہٰذا میری عقل گوارا نہیں کرتی کہ میں اس حقیر مٹی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، میں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قال فاخرج منها فإنك رجیم، اگر نہیں مانتا، نہیں میری بات تسلیم کرتا، میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، نکل جائے یہاں سے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو میرے بھائیوں، جب غلطیاں ہو نا تو انسان کو انا، تکبر، غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً اللہ کے سامنے پیش ہو جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ دیکھیں آپ، آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہا کرتے ہیں کہ بھائی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، حج عمرہ ہم کرتے ہیں، غریبوں کی مدد ہم کرتے ہیں، یتیموں کے سروں پر ہاتھ ہم رکھتے ہیں، بیواؤں کی مدد ہم کرتے ہیں، ہر طرح کی جو مشکلوں میں پھنسے ہوتے ہیں ان کی مدد ہم کرتے ہیں۔ زنا ہم نہیں کرتے، چوری ہم نہیں کرتے، ڈاکہ ہم نہیں ڈالتے، گالی گلوچ ہم نہیں کرتے، گناہ ہم نہیں کرتے، بونڈز کی جو کمائی ہے وہ ہم نہیں کھاتے،
لہذا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسا گروہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، گناہ گار تو ہم ہیں نہیں، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اچھے ہیں، غلط نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ، کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں ہے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں؟ ایک مثال دے کر میرے بھائیوں اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص تھا، چادریں بنانے کا کام کرتا تھا، چادریں اپنے ہاتھ سے تیار کیا کرتا تھا۔ ایک گاہک آیا، کہنے لگا کہ جی مجھے چادر چاہیے، میری شرط یہ ہے کہ اس چادر کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب میں برداشت نہیں کروں گا، منہ بولی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، جو رقم چاہتے ہو، جتنا وقت چاہتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن چادر کے اندر کوئی نقص نہ ہو۔ بات طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا، اپنے وقت کی مناسبت سے جب آیا، پیسے دیے، چادر کو لیا اور چلا گیا۔ 2-3 دن جب گزر گئے تو وہی شخص اس چادر کو اپنے ہاتھ میں لیے واپس آتا ہے دکان والے کے پاس۔ دکان والا اللہ کا ولی تھا، نیک آدمی تھا، وہ چادر لے کر آیا، کہتا ہے بھائی جان میں نے کہا تھا کہ ایسی چادر دینا جس میں کوئی نقص، کوئی عیب میں برداشت نہیں کرتا، لیکن جو آپ نے چادر دی ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت سارے نقص ہیں، آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پہ چادر نہیں بنائی۔ اب یہ جو دکاندار تھا نا، اس نے اس چادر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور رونا شروع ہو گیا۔ یہ حقیقی بات بتا رہا ہوں، حقیقی واقعہ ہے، یہ رو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے۔ وہ گاہک کہتا ہے بھائی میں نے تو پیسوں کا مطالبہ کیا نہیں کہ بھائی چادر رکھو مجھے پیسے دو، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ چادر رکھ کر مجھے دوسری چادر دو، میں تو صرف بتانے آیا ہوں کہ اس میں یہ نقص ہیں، یہ عیب ہے۔ اب یہ اللہ والا کہتا ہے دکاندار کہ بھائی میں اس چادر کی وجہ سے یا پیسوں کی وجہ سے نہیں روتا، میں اس لیے روتا ہوں کہ تو انسان ہے اور اتنا نفیس ہے، تو صفائی کا اتنا پسندیدہ ہے کہ تو میری ایک غلطی برداشت نہیں کرتا، یا 2 یا 3 غلطیوں کو تو برداشت نہیں کرتا۔ میرا وہ مالک جو مجھے کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، وہ میری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول کیسے کر لیتا ہے؟ تو اتنا نفیس ہے، تو سوچیں وہ کتنا نفیس ہے۔ تو میرے بھائیوں ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، زکاتیں رب کے معیار کے مطابق نہیں ہیں۔ اللہ جو ایمان چاہتا ہے نا، آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے۔ میں یہ سچ بات کہہ رہا ہوں، اپنے گریوانوں میں جھانک کر دیکھیں ذرا، کئی مقام ایسے آتے ہیں، کئی موقع ایسے آتے ہیں جہاں ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، جہاں ہم پھسل جاتے ہیں، جہاں ہمارے قدم لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے اندر وہ صحابہ والا ایمان نہیں ہے، اللہ کا جو ایمان چاہیے آج ہمارے اندر وہ نہیں ہے، اللہ کو جو نماز چاہیے آج ہماری نمازیں اس طرح نہیں ہیں، رب کے معیار کے مطابق نہیں۔ ہاں ہم نماز میں ہوتے ہیں، ہمارا دماغ کاروبار میں ہوتا ہے، ہم نماز میں ہوتے ہیں، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری سوچ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے معاملات کے ساتھ ہوتی ہے، گھر کی جو ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، ہم نماز میں حل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، انسان کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں عبادت گزار ہوں، میں نیک انسان ہوں، کہ میری ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، لیکن میرے بھائیوں آپ کی عبادت رب کے معیار کے مطابق نہیں ہو پاتی۔ نبی السلام نے کیا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں نا تو جس طریقے پر، جس طرح، جس خشوع خضوع کے ساتھ میں رب کے سامنے پیش ہوتا ہوں نا، اسی طرح تم بھی پیش ہوا کرو۔ میرے بھائیوں مجھے بتائیں کیا ہمارے اندر وہ ایمان ہے؟ عشاء کی اذان ہو جاتی ہے، ہمارے اندر سستیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، نماز کے لیے ہم نہیں اٹھتے، فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں، لیکن آج ہم نہیں اٹھتے، مصلی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں کہ اٹھ کر گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لیں، مسجد آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، عبادات کے اندر کوشش کریں، جتنی ہو سکے عبادتیں کریں، کیونکہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اور جو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو بتائے ہوئے طریقے پر جب انسان توبہ تائب ہوتا ہے، اللہ وہ غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں نے دیکھے نا، پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ سارے پیغمبر اپنے رب سے توبہ تائب ہوا کرتے تھے۔
میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، عن الخطا ہوتے ہیں، وہ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہوتی توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی، لیکن اس کے باوجود آپ نبیوں کی زندگیوں کو اٹھائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ نبیوں نے اللہ سے کتنا استغفار کیا ہے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں نوح علیہ السلام ہے نا، سیدنا نوح علیہ السلام کتنے جلیل القدر اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے، سب کچھ، یہاں تک کہ اپنے لخت جگر کو بھی چھوڑ دیا، اور آ کر اپنی اسی کشتی کے اندر سوار ہیں، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، میرے اس گھر میں آنے والے سارے مومن مرد، سارے مومن عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے آج کون باخبر نہیں ہے، کون واقف نہیں ہے؟ کتنے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، لیکن اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ بھی یہ دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہتے ہیں اللہ مجھے امید ہے کل قیامت والے دن جب میں تجھ سے ملاقات کروں گا نا تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ نبیوں کی جب دعاؤں کو آپ اٹھائیں گے ایک بات سمجھ آتی ہے، ایک نکتہ، اہم نکتہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگنے کے لیے پیش ہو نا، جب آپ اپنے لیے دامن جب اٹھائیں تو صرف اپنے لیے نہ مانگا کریں، بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی مانگیں، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگیں، بیوی بچوں کے لیے بھی مانگیں، رشتہ داروں کے لیے بھی مانگیں، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، امت کے تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گرانا شروع ہوں گے، آپ یقین کریں جب آپ امت کے لیے تڑپیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ آپ نے جب ہاتھ اٹھائے صرف اپنے لیے نہیں مانگنا بلکہ سب کے لیے مانگنا شروع کریں، کیونکہ اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ تو جب بھی ہاتھ پھیلائیں، جب بھی دامن اٹھائیں تو سب کے لیے مانگیں، تو جب آپ سب کے لیے مانگیں گے تو اللہ خود بخود آپ کے معاملات آسان کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کی زندگی کو آپ اٹھائیں، آپ دیکھیں پیغمبر علیہ السلام ایک ایک مجلس کے اندر 70 سے زیادہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، ایک مجلس کے اندر۔ اما عائشہ صدیقہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دن میں کئی وفد آیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام تو اللہ کے آخری پیغمبر تھے، اسوہ حسنہ تھے، بہترین مثال، ایک نمونہ تھے، ایک آئیڈیل تھے، تو دور دور سے لوگ سفر کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے، کچھ سوالات لے کر آتے، کچھ مسلمان ہونے کے لیے آتے، کچھ اپنے مسائل لے کر آتے۔ تو ایک دن میں کئی وفد آتے ہیں، کئی مجلسیں لگا کرتی تھی، کئی مجلسیں۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک مجلس کے اندر 70 سے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، 70 سے 100 مرتبہ۔ تو میرے بھائیوں اپنی مجالس کو ضائع نہ کیا کریں۔ آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، بجائے آپ کی زبان پہ گانا چل رہا ہے، بجائے آپ کی زبان پہ کوئی گفتگو چل رہی ہے، کوئی فضول بات چل رہی ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ استغفار ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا خزانہ ہے، جب آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ کی زبان پہ آ گیا، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کی ہو جائیں گی، ساری نعمتیں، کوئی نعمت آپ سے چھپی نہیں ہے، ساری نعمتوں کے مالک ہیں آپ، جب آپ کی زبان پہ استغفار والا خزانہ آ جائے گا۔ تو اس دعا کو، اس استغفار کو اپنائیں۔ آج لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، بھائیوں میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے،
گھر کا گزارا پورا نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے سامنے شکوے کرتے ہیں. کیوں جی ایسا ہے نہیں ہے؟ آج ہم لوگوں کے سامنے شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتائیں، کبھی اپنے رب کے سامنے شکوہ کیا آپ نے؟ کبھی اپنے خالق کے سامنے شکوہ کیا آپ نے؟ کبھی اس مالک اور داتا کے سامنے کبھی شکوہ کیا آپ نے؟ میرے بھائیوں آئے، رات کا وقت ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا رات کے تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کون ہے استغفار مانگتا ہے میں اسے معاف کر دوں، کون ہے رزق مانگتا ہے میں اس کو رزق عطا کروں، کون ہے صحت کا سوال کرے میں اس کو صحت تندرستی عطا کروں. تو میرے بھائیوں رات کو اٹھیں، تہجد کے وقت اٹھیں، 2 رکعت ادا کریں، اپنے رب سے شکوے کریں، شکایتیں کریں. جو دنیا میں آپ ہر دوسرے بندے سے کرتے ہیں نا، وہ ایک دن اپنے رب سے کریں، پھر دیکھیں آپ کے معاملات کیسے آسان ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی، پھر آپ کے شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گے. میرے بھائیوں دوستوں، آج ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی زبان سے تنگ ہیں، پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں قاری صاحب، سوال ہوتا ہے باقاعدہ علماء کرام سے کہ قاری صاحب ہم جب لوگوں میں بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زبان سے گالیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ سامنے کوئی عزت دار شخص ہے، کوئی دوست ہے، کوئی ماں ہے میری، یا بھائی میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، بیوی ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا، نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے گالی نکل جاتی ہے. بازاری انداز میں نے اختیار کیا اور بازاری گفتگو میں نے اختیار کی، تو آج میری زبان کا یہ حال ہے، میں جہاں بھی ہوتا ہوں جب زبان کھولتا ہوں تو گالی کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہوتا. میں تنگ ہوں اپنی زبان سے، میں دل سے توبہ کرتا ہوں، تائب ہوتا ہوں، لیکن میری زبان سے میں پریشان ہوں. لوگ برا بلا کہتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ یہ زبان کا گندہ ہے، یہ گفتگو ٹھیک نہیں کرتا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں آئیں، ایک نبوی نسخہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنی زبان کو درست کرنے کے لیے. ایک نبوی نسخہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے، نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زبان سے پریشان ہوں. میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، مجھے پتہ نہیں چلتا، میری زبان سے گالیاں نکل جاتی ہیں. میں انہیں برا بلا بھی کہہ دیتا ہوں، گالی گلوچ بھی کر دیتا ہوں، تو طرح سے بات کرتا ہوں. تو میں نہیں چاہتا کہ اس طرح میں ان سے گفتگو کروں. میں پریشان ہوں، آپ میرا علاج کریں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں تاکہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے، میں اس بیماری سے صاف ہو جاؤں، پاک ہو جاؤں. تو میرے بھائیوں دوستوں آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا بتائی تھی. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ سے کہتے ہیں حذیفہ استغفار کیوں نہیں کرتا؟ تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ ایک دن میں 70 مرتبہ اپنی زبان سے کہا کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تیری زبان کی ساری سختیاں ختم فرما دے گا. تو میرے وہ بھائی جو آج اپنی زبان سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، میرے بھائیوں استغفار کریں. زبان نرم، زبان کے اندر اخلاق پیدا ہوگا. اور آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جس بندے کا سب سے اچھا اخلاق ہوتا ہے، معاشرے کے اندر سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میں اس سے بات کروں، گفتگو کروں، اس کے پاس جاؤں، ٹائم لوں، میں اس کے پاس بیٹھوں. ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہر بندہ اس سے بھاگتا ہے، دور ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ جب بات کرنے جاؤں تو یہ زبان کھولتا ہے تو بات ہی الٹی کرتا ہے، اس کا تو اخلاق ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ذلیل کر دیتا ہے ہر بات پہ. تو ایسا شخص معاشرے کے اندر بھی ذلیل خوار ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. تو اپنا اخلاق درست کرنا ہے، استغفار کریں، توبہ طائب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق کو بہتر فرمائے گا. تو میرے بھائیوں دوستو آخری حدیث سناؤں گا، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک شیخ الحدیث، آج کے دور کے نہیں، نبوی دور کے شیخ الحدیث، پیغمبر علیہ السلام کے دور کے شیخ الحدیث ہیں، آج کے دور کے نہیں. ان کا اپنا رد عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے زیادہ مردوں میں حدیثیں بیان کرنے والے،
سب سے زیادہ با کردار، با عمل شخصیت، سب سے زیادہ حدیث بازبانی یاد کرنے والے، جو اپنے پیٹ کو نہیں دیکھتے تھے، ہر وقت مسجد نبوی کے اندر موجود ہوتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پیٹ کی خاطر باہر نکلوں اور مجھ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مس ہو جائے، ضائع ہو جائے، اور میں وہ یاد نہ کر سکوں، میں اسے حفظ نہ کر سکوں. کہیں ایسا نہ ہو. اپنی بھوک کو مار دیا، اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور سب سے زیادہ باکردار با عمل شخصیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جانتے ہیں مسجد نبوی کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑھنے آتے تھے، کلاسیں لگتی تھی جس طرح آج ہماری مساجدوں کے اندر بھی علاقے کے بچے پڑھنے آتے ہیں. یقیناً میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی اپنی مساجدوں میں پڑھا ہوگا. تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قاری صاحب کے پاس پڑھنے جب آتے ہیں تو نبوی دور میں جب وہ معصوم بچے مسجد میں پڑھنے آتے تھے، مسجد نبوی کے اندر آ کر کلاس بنا کر بیٹھتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کے پاس آتے اور آ کر کہا کرتے تھے استغفروا لابو ہریرہ، استغفروا لابو ہریرہ. بچوں اپنی زبان سے کہو کہ اللہ ابو ہریرہ کے گناہوں کو معاف فرما. میرے بھائیوں، وہ چھوٹے معصوم بچے ہیں، وہ کلیے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے یا ہم کیا کہہ رہے ہیں. انہیں جو کہہ دیا گیا وہ کہنا شروع کر دیتے تھے. تو حدیث میں آتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے زور زور سے کہنا شروع کیا استغفروا لابو ہریرہ، استغفروا لابو ہریرہ. زور زور سے گونج رہا ہے یہ مسجد کے اندر، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے زور زور سے کہہ رہے ہیں، آواز گونج رہی ہے. جب بچے خاموش ہو گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے کہتے آمین، اور آسمانوں کی طرف اپنی نظروں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اگر میری نہیں سنتا تو ان معصوم کلیوں کی سن کر ابو ہریرہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو میرے بھائیوں، یہ طریقہ بھی ہے، معصوم جو طلباء ہوتے ہیں ان کی امداد کریں، مدد کریں، ان سے اپنے لیے دعائیں کروائیں. ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، رد نہیں کرتا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب نکلتے ہیں نا گھر سے دین حاصل کرنے کے لیے، دین کے طالب علم اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے، نبی کی حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، حدیث میں آتا ہے سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں صرف ان کلیوں کو مسجد تک پہنچانے کے لیے، ان کے راستے میں آنے والی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. تو میرے بھائیوں، ان سے اپنے لیے دعائیں کروایا کریں اور اپنے لیے بخشش کی ان سے دعائیں کروائیں. جو سنا ہے سنایا ہے دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.